فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذات الموت ونبلوکم بالخیر والشر فتنہ ثم الینا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستو، دنیا میں موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی منکر نہیں۔ ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ موت آئے گی اور پکی بات ہے، لیکن ہمارے اور قوموں کے درمیان میں ایک بات کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ختم، اور ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے جو اصل ہے، اور یہ زندگی جس میں ہم لوگ چل رہے ہیں وہ اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہاں سے بند کراؤ، اور یہاں سے بگڑ کر آئے تمہیں دنیا میں میں واپس نہیں کروں گا، بلکہ تم کو ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اور ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں اور دنیا کے جتنے انسان جا چکے اور جتنے آئیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جیسے ایک آدمی حج کو جانا چاہے تو یہاں سے بمبئی جائے گا، وہ بس کے ذریعے، کار کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے، لیکن آگے یہ سواری نہیں چلتی، اس کو سواری بدلنی پڑتی ہے۔ ایسی ہی قبر کی حد تک تو اللہ نے یہ سواری جسم کی اپنے کو دی ہے، آگے جا کے سواری بدل جائے گی، اور دو شکلوں سے آدمی خالی نہیں، بن کے جائے گا یا بگڑ کے جائے گا۔ اگر بن کے گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور بغیر ایمان کے گیا تو اس کو کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ موت کو دمبے کی شکل میں منگوا کر اسے ذبح کروا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر خوشی کے مارے کسی کو موت آتی تو جنتی کو آتی، اب موت نہیں، اور غم کے مارے کسی کو موت آتی تو جہنمی کو آتی، اب جہنمی کو بھی موت نہیں۔ تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت والے جنت میں رہو۔ نبی جو دنیا میں بھیجے جاتے ہیں اسی بات کے سمجھانے کے لیے تو بھیجے جاتے ہیں کہ یہ 60-70 سالہ زندگی اصل نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو تیاری کے لیے دیا ہے، کچھ کر کے آؤ، زندگی بنا کے آؤ، زندگی بگاڑ کے مت آؤ، اور زندگی بنا کے آؤ گے تو تمہارا نفع ہے، اور بگاڑ کے بھی آؤ گے تم کو ہی بھگتنا پڑے گا، تمہاری جگہ پر دوسرا نہیں بھگتے گا۔ ہر ایک آدمی اپنی زندگی بنانے کا مکلف ہے۔ کوئی آدمی سے بری ذمہ نہیں ہے۔ اگر میں نے زندگی بنائی تو آپ کے کام نہیں آئے گی، اور آپ نے زندگی بنائی تو میرے کام نہیں آئے گی۔ بڑا سے بڑا آدمی جب تک اپنی زندگی بنا کے نہیں جائے گا اس کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہتر کس کو بنایا؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ایسے نبی جن کی خدمت ان کے سگے چچا ابو طالب نے 8 سال کی عمر سے کی، اور جب تک زندہ رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے رہے۔ قریش کی ہمت نہیں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈال دیتے۔ یہی ابو طالب کے موت کا وقت قریب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف فرما ہے، اور بڑے پیار محبت سے کہہ رہے ہیں، یا اماں قل لا الہ الا اللہ استغفر لک بہا یوم القیامہ، اے میرے پیارے چچا کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن آپ کے لیے خدا سے دعا مغفرت کروں گا۔
کہنے لگے بھتیجے بات تمہاری بہت اچھی، میں نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، لیکن اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو قریش اور قریش کی عورتیں تانا دے گی کہ ابو طالب جہنم کے ڈر کے مارے باپ دادا کا دین چھوڑ کے چلے گئے، اور لوگوں کے تانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہاری آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کرتا۔ اور فرمایا علی ملت عبد المطلب، میں باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا چچا آپ کے لیے مجھے منع نہیں کیا گیا مانگنے کے لیے، میں اس وقت تک مانگتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کیا جائے۔ فوراً کلام پاک کی آیت نازل ہوئی، ایمان والے کو، نبی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ بے ایمان کے لیے دعا مغفرت کرے۔ خاموش ہو جانا پڑا۔ اتنا بڑا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا بغیر آدمی زندگی بنائے گے، اس سے بڑھ کر رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن میدان حشر میں سب حضرت نوح کی خدمت میں پہنچیں گے، ہماری سفارش کر دو اللہ سے۔ وہ کہیں گے میں آج ڈرتا ہوں، میں نے بے ایمان بیٹا اور بیوی کی سفارش کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند نہیں آئی، میں ڈرتا ہوں کہ میری پکڑ نہ ہو جائے۔ آج اللہ اپنے پورے جلال میں، ہم سب بیٹھنے والے اپنی زندگی بنانے کے مکلف ہیں کہ ہم اپنی زندگی بنائیں، اور یہ کام ہر ایک مسلمان کی زندگی بنانے کا کام ہے۔ میں اپنی زندگی بناؤں، آپ اپنی زندگی بناؤ، اور اپنی زندگی بنانے کے لیے آدمی خود فکر مند ہو۔ کیسے؟ ایک آدمی روٹی کو سمجھتا ہے کہ میری ضرورت ہے، آدمی سمجھتا ہے کپڑا میری ضرورت ہے، ایسے ایک مسلمان اس بات کو بھی سمجھے کہ دین بھی میری ضرورت ہے۔ میں ایک ٹائم کھا کے زندگی گزار سکتا ہوں، جیسے دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، ایک ٹائم کھاتے ہیں، ایک لباس ہوتا ہے، بس اسی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ ان کی بھی گزر جائے گی، ہماری بھی گزر جائے گی، لوگ گزارتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اللہ کی قسم ہم نے دن میں 2 ٹائم نہیں کھایا، ایک ہی ٹائم کھایا۔ ہم نے کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی تہہ کر کے نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہ لگے حضور میرے پاس چادر نہیں ہے، میرے پاس حضور کپڑے نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلی گئی، راستے میں بیٹی کا گھر پڑتا تھا، دیکھا کہ داماد بیٹھا ہے گھر میں، ارے اذان ہو گئی تو گھر میں بیٹھا ہے، تو داماد بھی چپ۔ جب 2-3 مرتبہ بڑی بی نے کہا تو داماد کہنے لگا کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے نماز کو جانے کے لیے، اور میرے پاس جو کپڑا تھا اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا ہے نماز کے لیے، آپ کے پاس اپنے پہننے کے لیے کرتا تک نہیں تھا، دوسروں کو دے دیا تھا۔ ہم نے کبھی کھانا بچا کے نہیں رکھا، ہم نے آپ کا کپڑا کبھی تہہ کر کے نہیں رکھا۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آرام کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ذرا دوہرے کے بجائے چوہرا کر دیا، یعنی 4 اس کے تہہ بنائے۔ صبح آپ کی آنکھ کھلی، فرمایا حفصہ کیا کیا؟ کہ رات آنکھ دیر سے کھلی کہ حضور یہ بستر ذرا نرم کر دیا۔ فرمایا نہیں، جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو، آنکھ ذرا جلدی کھلتی ہے۔ یہ ان حضرات کا جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی، زندگی کا یہ حال۔ اور ہر ایک آدمی جانتا ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ نے حضرت عائشہ کو بڑی فراست عطا فرمائی تھی۔ وہ کھٹک گئی، دیکھو رات عافیت سے گزرتی بھی ہے یا نہیں، گھر پہ نگاہ ڈالا، میرے گھر پہ کیا چیزیں دیکھوں تو صحیح۔ ایک عورتہ چراغ ہاتھ لگا، کسی مٹی کا تھا کسی دھات کا تھا، میں نے دوپٹے سے صاف کیا، پڑوسن کے یہاں دیا، لا بہن تھوڑا سا تیل یا گھی ادھار دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی نہیں ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور گھر میں ہمارے اندھیرا ہے، کم سے کم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کر لیں چراغ کی روشنی میں۔ فرماتی اس دن میں نے گھر میں چراغ جلایا ہے جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھنے والا تھا۔ یہ گھر کی زندگی، یعنی اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، لوگ گزار رہے ہیں، لیکن بے اعتبار ایک مسلمان ہونے کے میں دین کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرے زندگی میں دین آنا ضروری ہے، اور اللہ بغیر طلب کے دین نہیں دیتا، دنیا کسی کو بھی دے گا، کس کو بے ایمان کو دے گا، زندگی کو دے گا، دہریے کو دے گا۔ دنیا اللہ تعالیٰ چور کو بھی دیتا، بدماش کو بھی دیتا، نیک کو بھی دیتا، اس نے پیدا کیا ہے۔ دنیا تو ہر ایک کو ملے گی،
ایک تیمورلنگ بادشاہ دنیا سے گیا، ایک گویا اندھا پکڑ کے لے کے گیا، اس کو دربار میں کھڑا کر کے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام دولت ہے۔ تو بولے دولت کوئی اندھی ہوتی کیا؟ پھر اندھی نہ ہوتی تو تیرے لنگڑے کے پاس کائے کو آتی؟ تو ہر ایک کے پاس جائے گی، لیکن دین اللہ بغیر طلب کے نہیں دیتا، زبردستی نہیں دے گا۔ تو اپنے سامنے مثالیں ہیں، ابو طالب کے باپ، لیکن دین نہیں ملا، طلب نہیں ہوئی۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھا، پاس رہے، دین نہیں ملا، لیکن طلب لے کر ایک آدمی دور سے آتا تھا، اسے دین ملتا تھا۔ ابھی آپ دیکھو گے نا، آپ جہاں پر کام کرتے ہو، جہاں کام کا ٹھیا ہے، مرکز ہے، تو وہ اطراف کے رہنے والوں میں طلب نہیں، دور سے لوگ آتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں، دور سے افراد آتے ہیں، مشورے میں آتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں، قریب والوں میں طلب نہیں، اس لیے ان کو نہیں ملتا، باہر والوں کو ملتا ہے۔ دین بغیر طلب کے اللہ دیتا نہیں، اور آدمی سمجھے میری ضرورت ہے، میں محتاج ہوں، اللہ کا دین میرا محتاج نہیں ہے، میں اللہ کے دین کا محتاج ہوں۔ دین کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ کا ہے، اور دین کی حفاظت تو اللہ کریں گے، اس کا وعدہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دین کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ کا ہے، لیکن دین زندگی میں لانا یہ اپنی ضرورت ہے، دین ہمارا محتاج نہیں ہے، اور ہم دین پر چلیں گے، اپنا نفع ہے، دین کا کوئی نفع نہیں۔ ارے ساری دنیا کے انسان مل کر اللہ کے وجود کے منکر ہو جائیں، اس کی ذات میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے ساری دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا چھوڑ دے تو آپ کی ذات میں کیا فرق پڑے گا؟ اس میں اپنا نفع ہے، ہم محتاج ہیں زندگی بنانے کے، اور زندگی بنے گی اعمال سے۔ دیکھو جو چیز کام آئے گی وہ اپنے اعمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہہ رہے، بیٹی میں باپ ہوں، یہ رشتہ کام نہیں آئے گا، بیٹی تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ اے پھوپھی صفیہ میں بھتیجا ہوں، یہ رشتہ کام نہیں آئے گا، بلکہ پھوپھی تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ دو ٹوک بات، ہم جتنے آئے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے اٹھ کر، یہ اس لیے کہ ایک ماحول میں یکسوئی کے ساتھ ہم کچھ سوچیں، اپنے بارے میں کچھ طے کریں، یکسوئی کے ساتھ کچھ فیصلے کریں۔ ہم یہاں گھومنے نہیں آئے، ہم یہاں پھرنے نہیں آئے، ہم بازاروں میں منہ مارنے نہیں آئے، ہم ملاقاتیں کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم اپنے مشاغل سے نکل کر یکسو ہو کر یہاں آئے کہ ہم کچھ سوچیں، کچھ سنیں، کچھ سمجھے، کچھ اپنی زندگی کا رخ بدلنے کے ارادے لے کر کے آئیں اور لے کر کے جائیں کہ میرے آخرت میں کیا چیز کام آئے گی، کل میری آنکھ بند ہو گئی تو کیا چیز میری ہے، ہاں کیا چیز میرے کام آئے گی۔ جس طرح کمایا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، نہ رشتہ کام آئے گا اور نہ دنیا کام آئے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، کیا لے کر کے گئے؟ یہ تیمورلنگ بادشاہ جس کا دبدبہ ساری دنیا میں تھا، اس کی قبر پر ہم لوگ دن میں 2 بجے گئے۔ گائیڈ نے کہا قبر نیچے ہے، اوپر تعویذ بنا ہوا تھا، نیچے دیکھنے گئے اس کی قبر، تو دن کے 2 بجے ایسا معلوم پڑتا تھا کہ رات کے 2 بج رہے، اندھیرا ایک طرف، روشنی کا نام و نشان نہیں۔ دنیا کا فاتح آج پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو کیا ہے، اس کا کیا لے کر آیا؟ جو چیز اس کی نہیں تھی اس کو اپنا کہہ کے آیا، اور جو اس کی تھی اس نے اس کو اپنا سمجھا نہیں۔ ہم جو چیز اپنی ہے، دین اعمال، اس کو ہم نے اپنا نہیں سمجھا۔ گھر میرا، بیوی میری، بچے میرے، زمین میری، کاروبار میرا۔ ارے بابا یہ قبر میں کیسے جائے گا ساتھ؟ انسان کے اپنے اعمال جائیں گے، وہ تو ہے نہیں، واپس آنے کا موقع اللہ نہیں دے گا۔ آج بیچارے جماعت والے ہمارے دروازوں پر آ کر خوشامد کر کے، ٹھڈی میں ہاتھ ڈال کے بہت پیار محبت سے کہتے بابا کچھ کر لے، تھوڑی آپ سے پیسے مانگنے آتے ہیں، آپ سے تھوڑی ووٹ کی بھیک مانگنے آتے ہیں کہ ہمیں روٹی دے دو، کپڑا دے دو، بستر دے دو۔ وہ تو ایک ہی کہتے بابا زندگی بنا لے، اور دیکھ زندگی بنائے بغیر جائے گا نا دنیا سے، تو مرنے کے بعد جو چیز مانگے گا وہ ملک مال نہیں مانگے گا، بلکہ اللہ واپس کر دنیا میں، لالی عمل صالحہ، وہ کام کروں گا نیک جو نہیں کیا تھا، اللہ دنیا میں واپس کر دے۔ وقت مانگے گا، آج جماعت والے وقت مانگتے ہیں، کل یہ خود اللہ سے وقت مانگے گا، لیکن وقت دینے کا وقت نکل چکا ہوگا۔ اس لیے عقل مند، سمجھدار، ہوشیار وہ وقت آنے سے پہلے کچھ کر لے۔
اس کے لیے کہتے ہیں بھائی زندگی بناؤ. زندگی کس سے بنے گی؟ اعمال سے. اور اعمال میں اللہ پر ایمان سب سے پہلے، اس کے بغیر زندگی بنتی. یہ دروازہ ہے دین کے آنے کا، یہی سے دین آتا ہے. اور جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے وہ سب ایمان کے داعی تھے، سب ایمان کی دعوت دیتے تھے. اے لوگوں، کیسے ہی بگاڑ صحیح تمہاری زندگی کا اور کیسے ہی گندگی سے ہی تمہاری زندگی کی، اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے نکال دے گا. دیکھو 100 سال کا پاپی ہو، 100 سال کا، اور کلمے کا اقرار کر لے تو صدیوں کا گناہ اللہ ایک بول میں صاف کر دیتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے لیے آئے اور ہاتھ بڑھایا ایمان لانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر ہاتھ کھینچ لیا. اور میں عمر یہ کیا؟ اور میں حضور میں ابھی ایمان نہیں لایا، اس سے پہلے میں نے بہت گناہ کر لیے، کوئی گناہ مجھ سے چھوٹا نہیں ہے. فرمایا عمر الاسلام یہدم ما کان قبلہا. اے عمر، اسلام پچھلی تمام زندگی کی گندگیوں کو دھو دیتا ہے. بڑا سے بڑا گناہ، ارے شرک اور کفر سے بڑھ کر کون سا گناہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے اس کو بھی صاف کر دیتا ہے. کیسے ہی پاپی کیوں نہ صحیح، بڑا سے بڑا گنہگار بھی صحیح، لیکن کلمے کے اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ پچھلے زندگی کے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی خدا کے یہاں قابل قبول بھی نہیں. ہر آدمی اس بات کا مکلف ہے اپنا اتنا ایمان بنا لے کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے، کہیں شک اور جھول نہ ہو. جیسے حضرات صحابہ اتنا ایمان بنا لیا تھا کہ ان کو اللہ اس کے رسول کی بات میں کبھی شک نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی، ہمارا تجربہ علم غلط ہو سکتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میری آنکھیں جھوٹ دیکھ سکتی ہیں، میرا تجربہ بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ایک صحابی ہیں، وہ راستے سے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، وہ صحابی پیچھے ہیں. آگے سامنے سے ایک یہودی آ رہا تیز تیز، یہ سمجھے اس کمبخت کی نیت اچھی نہیں، یہ بھی تیز تیز چلے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی کے درمیان میں حائل ہو گئے. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے قرض لیا اور واپس نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں نے کیا. نہیں کیا. کیا. اور وہ کیا کہتے نہیں کیا. تو گواہ لاؤ. آپ نے واپس کیا نا، گواہ دو. صحابی نے فرمایا گواہ ہوں. اس کا منہ کالا ہو گیا، وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا ایک بات تو بتلا، تو نے مجھے دیتا ہوا دیکھا؟ تو بولے نہیں حضرت. پھر گواہی کیسے دی تو نے؟ کہ حضور میں دیکھتا آنکھوں سے تو اتنا یقین نہ ہوتا جتنا آپ نے زبان سے فرما دیا میں نے دے دیا. ہم تو اپنے آنکھوں پر ایمان نہیں لائے حضور، ہم تو آپ کی خبر پر ایمان لائے. ایمان اس کو کہتے ہیں آدمی اپنی آنکھوں دیکھے پر ایمان نہیں، بلکہ ایمان لائے اللہ اس کے رسول کی خبر پر. جیسے آمنت باللہ و ملائکتی، ہم ایمان لائے اللہ پر اور خدا کے غیبی نظام پر. فرشتے دکھتے کیا؟ نہیں، غیب میں ہم غیبی نظام پر ایمان لائے. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں سب پر. ہمارا ایمان غیب پر ہے. صحابہ اس معاملے میں بڑے کمال کے ملیں گے آپ کو. ایک آدمی نے آ کر کہا حضور میرے بھائی کے پیٹ کی تکلیف ہے، پھر میں شہد پلا. اس نے شہد پلایا، حضور تکلیف بڑھ گئی. اپنے فرمایا اور پلا. پلایا اور بھی حضور تکلیف بڑھ گئی، اور فرمایا اور پلا. اور پلایا. حضور تکلیف بڑھ گئی، فرمایا اللہ اس کے رسول کی بات سچی، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا. اور پلا. اچھا ہو گیا. ایک آدمی نے آ کر کہا حضور میرے حالات اچھے نہیں ہیں، فرمایا نکاح کر لے. ٹھیک ہے، نکاح کر لیا. کہہ رہا حضور ایک روٹی پہ میں اکیلا کھاتا تھا، اب 2 کھاتے ہیں. فرمایا ایک اور کر لے. کیا فرمایا؟ ایک اور کر لیا بیچارے نے. ایک اور. پھر آ کر کہا حضور اب ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں. فرمایا ایک اور کر لے. ہم رہتے تو بولے اس کو بھی بھگاؤ.
ہاں ایک ہے اس کو بھی بھگاؤ. پھر آیا حضور میرے حالات نہیں بدلے، فرمایا ایک اور کر لیں، اور چوتھی کرتے اس کے حالات بدلنے شروع ہو گئے. علم و تجربہ کیا کہہ رہا ہے، اسے بھگاؤ. ایک ہے اسے بھی بھگاؤ، دو کو بھی بھگاؤ، تین کو بھی بھگاؤ، اور آپ کا فرما رہے اور کر اور کر. تو تجربہ تو اور کچھ کہہ رہا اور اللہ اس کے رسول کی خبر کچھ اور کہہ رہی. چوتھی کیا، اس کے حالات بدل گئے. چاہے اپنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ اس کے رسول کی بات پر یقین کرنا یہ اپنا ایمان ہے. سمجھ میں آئے تو بھی کر، اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی کر، یہ اپنا ایمان ہے. اتنا ایمان صحابہ کا مضبوط تھا. وہ کہتے تھے بھائی ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی، اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ہمارے یہ یقین نہیں بنا ابھی تک، ہم کچے اس معاملے کے اندر. مضبوط ایمان بنے. ایک اللہ پر ایمان مضبوط کہ کرنے والی ذات اکیلی تن تنہا کس کی ہے؟ ایک اللہ کی. ایک اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور تن تنہا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. وہ بڑی قدرت والی ہے، بڑی طاقت والی. سارے کائنات کے نظام کو وہ اکیلے چلاتے ہیں، اور چلانے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. سب کچھ ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ اکیلے تن تنہا ساری دنیا کے خالق اور مالک ہیں. بس ان کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عزت، ذلت، نفع، نقصان، کامیابی، ناکامیابی، اولاد کا دینا نہ دینا، روزی کا دینا، اور مسائل کا حل کرنا، پریشانی کا دور کرنا، حفاظت کا کرنا، ایک اللہ کے قبضے کا ہے. ایک اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے. میں نے کچھ چاہا، اللہ نے کچھ چاہا، اس کی چلی میری نہیں چلی. پتہ چلتا میرے ارادے کا کوئی دوسرا مالک ہے، میں اپنے ارادے کا مالک نہیں ہوں. میرے کو تھوڑے سے اختیارات اللہ نے دیے ہیں. جیسے ایک آدمی کو آپ کھڑا کرو، ایک ٹانگ اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا، اب اس کو کہو دوسری اٹھا، ارے اٹھائے گا کیا؟ نہیں. یعنی اتنا آزاد ہے، اتنا پابند ہے. اپنی مرضی کا تھوڑا مالک بھی ہے، لیکن دیکھ آزاد نہیں ہے، پابند ہے. دوسرا ٹانگ اٹھائے گا گر جائے گا. اللہ نے انسان کو مکمل آزاد نہیں بنایا کہ تو جو چاہے کرے. نہیں، تھوڑا سا کر لیتا آدمی، سمجھتا میں نے بہت تیر مارا. اصل میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کسان کیا بولتا ہے، میں نے کھیتی کی، میری کھیتی ایسی کھڑی ہوئی، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا. ٹھیک ہے، اللہ کا فرماتے ہیں انتم تزرعون ام نحن زارعون، ارے تم نے کھیتی کی، ہم نے کی. تم نے بیج ڈالا، اور اس کو بڑھایا کس نے، کھڑا کس نے کیا، مٹھاس کس نے ڈالی، رنگ کس نے ڈالا؟ تم نے ڈالا. ارے کس نے ڈالا؟ اللہ نے. اگر اس بیج کو کیڑا کھا لیتا تو انتم تخلقون ام نحن الخالقون، ارے تم بناتے ہو کہ ہم بناتے ہیں. شادی کیا، اپنی ضرورت پوری کی، ہٹ گیا. اب اس پانی کے قطرے کو جان کس نے دی؟ اس کو بنایا کس نے؟ اللہ نے. اور میرا وہ انسان بولتا میرا منا، میرا ننا، میرا ٹنا. کہے گا ٹنا نہ منا، بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور یہ کہتا میں نے کیا. بھائی کیا کیا تو نے؟ اس پانی کے قطرے کو شکل دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اور کتنی کامل شکل دے دی اس کو. انسان کو معمولی بات نہیں ہے، پوری کائنات سمو دی ایک انسان کے اندر. پوری کائنات، زمین آسمان انسان کے اندر موجود ہے. کہ بھائی ہمارے تمہارے علاقے میں جنگل ہے نا کہ نہیں ہے؟ اور برا کے معنی جنگل کے ہے. برا کے کیا معنی؟ جنگل. جنگل بھی ہے نا. اور جنگل میں کیا ہوتے ہیں؟ درندے ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں. ہوتی نہیں ہوتے؟ آدمی کی سر کی کھوپڑی پر جو بال ہے وہ جنگل کی طرح ہے نہیں. اس میں اگر صاف صفائی نہ کرو تو جوئیں بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جنگل بھی ہے. زمین پر آپ کے آم کے، نریل کے اور چیکو کے اور ہر چیز کے باغیچے ہے ہی نہیں. ارے بولو نا. اور مومن کی داڑھی زمین کا باغیچہ ہے. ہاں؟ کسی نے پوچھا ایک آدمی سے کہ بھائی مسلم غیر مسلم کی داڑھی میں کیا فرق ہے؟ سب رکھتے ہیں. بولے مسلم کی داڑھی باغیچے کی جیسی ہے. کیسی؟ باغیچہ. یہ جنگل کی طرح بے تحاشا نہیں چھوڑتا، ایک دم یوں نہیں بڑھاتا، وہ اپنی ترتیب میں رہتا ہے. فرمایا یہ باغیچہ ہے. زمین آسمان میں چاند سورج جو ہے نا روشنی کے، اللہ نے انسان کو دو آنکھیں دی، چاند اور سورج کی طرح دی نہیں دی. زمین میں میٹھے پانی کے بھی چشمے ہیں، ہے نہیں؟ منہ سے آدمی کا تھوک کیسے نکلتا ہے؟ کھارا کہ میٹھا؟ ارے یار بولو نا. میٹھا. اور آنکھوں سے آنسو کیسے نکلتے؟ کھارے. اور بیچ میں گندک کا چشمہ ہے.
ہے نا گندر کا چشمہ. اللہ کی قدرت دیکھو، سب سمو دیا اس کے اندر، زمین آسمان سب. ہم کتنے زبردست بنانے والے ہیں. اور انسان کو ایسی جگہ پر بنایا کہ فرشتے کا بھی گزر نہیں، دنیا کا کوئی نظام نہیں. ایک اندھیری کوٹری میں، ایک بالکل تنہائی کی جگہ میں، اور باہر سے کوئی مال سپلائی نہیں ہوا. ارے آپ موٹر بناتے نہیں بناتے؟ چیسی کہیں اور بنتی، باڈی کہیں اور بنتی، مشینری کہیں اور بنتی، اس میں ڈیزل پیٹرول کہیں باہر سے ڈالا جاتا ہے. ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے، بنتی ہے، پھر جوڑا جاتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑی بنایا کہ اس کے بھیجے کا آرڈر دے دیا امریکہ میں، اس کے پاؤں بننے لگے افریقہ میں، اس کا دل کلیجہ پھیفڑا بننے لگ گیا فرانس میں. کیوں بھائی ایسا ہوا کیا؟ بولو. ایک گوشت کا لوتھڑا، ہاں پانی کا قطرہ، پھر ایک گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہڈی چڑھائی، پھر اس پر گوشت چڑھایا، پھر اس پر چمڑا چڑھایا، ایک شکل دی انسان کی، پھر اوپر سے روح ڈالی. سب ماں کے پیٹ میں تیار ہو گیا، مکمل انسان ماں کے پیٹ میں، اور باہر سے ایک چیز سپلائی نہیں ہوئی. کتنی زبردست قدرت والا ہے. ماں کو بھی پتہ نہیں کہ اس میں جان کب پڑی، اور ماں کو پتہ نہیں ہاتھ کب بنے، پاؤں کب بنے، اس کی منڈی کب بنی. اتنی زبردست قدرت اور طاقت والا ہے. بنانے میں کسی کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں. ہم کو کوئی چیز بنانی ہو تو سامان جمع کرو، سیمنٹ لاؤ اور اینٹ لاؤ، پانی لاؤ، مزدور لاؤ، سب لاؤ، ساری دنیا کی چیزیں جمع کرو. ایک چیز بھی کم ہو گئی تو نہیں. اب اللہ نے ساری کائنات بنائی، اندازہ لگاؤ کس کو استعمال کیا. اتنا لمبا چوڑا آسمان اللہ نے بنایا، کہیں نیچے سے ستون ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا. ارے آسمان کو دیکھو بغیر ستون کے بنایا. یہ زمین اپنی قدرت سے بنایا، پھر اس کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑ بنائے، اور پہاڑ بننے کے باوجود زمین ہلتی تھی. اتنی بڑی زمین کو اللہ نے اپنی قدرت سے سنبھالا. اتنا زبردست قدرت اور طاقت والا ہے. اور ہم سب کو روزی پہنچانا اس کے ذمے ہے. ڈگری پر روزی نہیں ہے، ڈگری پر روزی نہیں ہے. اگر ڈگری پر روزی ہوتی تو دنیا کے سارے گدھے بھوکے مرتے. کہ بھائی گدھوں کے پاس کون سی ڈگری ہے اور گھوڑوں کے پاس؟ تمہارے یہاں ہو تو پتہ نہیں بابا، ہمارے یہاں تو نہیں ہے. نہ گدھے کی دکان، نہ گھوڑے کی دکان، نہ یہ گھاس لے کے بیٹھا، نہ وہ گوشت لے کے بیٹھا، نہ وہ ہڈی لے کے بیٹھا. سب کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے اجازت مانگی، پوری کائنات کو دعوت دینے کی اجازت ملے. پوری دنیا پر حکومت تھی حضرت سلیمان کی. اللہ نے کہا سلیمان تمہارے بس کی بات نہیں. کہا اللہ ایک مرتبہ موقع ملنا چاہیے. کہا اچھا کرو دعوت. 6 مہینے تیاری چلتی رہی. کتنے؟ 6 مہینے. سب تیار ہو گیا مکمل. اتنے میں ایک مچھی نکلی سمندر سے. کہے سلیمان آج تمہارے یہاں دعوت ہے. بولے ہاں. میرا کھانا دو. ٹھہر نہیں. بولے میرا وقت ہے، مجھے ملنا چاہیے. ان کا چلے لے اپنا حصہ. وہ ایک نوالے میں سب کھا گئی. بولے اور لاؤں؟ بولے اور کہاں سے لاؤں؟ سب کے لیے بناتے تو اکیلی کھا گئی. کتنا کھاتی ہے؟ بولے اللہ تعالیٰ ایسے 2 لقمے مجھے روزانہ دیتا ہے. اے اللہ روزی تیرے ذمہ، انسان کے بس کی بات نہیں. اگر انسان کے ذمہ روزی ہو جائے تو سارا اناج ایک ہی کے گھر میں بھر جائے گا، سب بھوکے مریں گے. سب کو روزی پہنچانا اللہ کے ذمہ. وفی السماء رزقکم وما توعدون. اس روزی کا وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے، وہ آسمانوں میں، وہ زمین میں نہیں. اور جس کی قسمت کی روزی اللہ انہیں پہنچا کر کے رہتا ہے. یہ کیا بنے؟ اندر کا وجدان بنے، یقین بنے. اب سن رہے تھے کل رات کو بات چیت. ارے بھائی ایمان زبان کے بول کا نام نہیں. ہاں ایمان کا تعلق دل سے، یقین کا سرمایہ کا ہونا چاہیے. دل میں بات بیٹھے کے کرنے والی ذات اکیلی تن تنہا اللہ کی ہے. یہ دل کا وجدان. اندر یقین بنے گا تو زندگی میں تبدیلی آئے گی. جیسے حضرات صحابہ ایمان لانے سے پہلے کچھ اور، ایمان لانے کے بعد کچھ اور. ایمان کے بعد کیسے بنے؟ ارے قیامت تک کا نمونہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ مثل تاروں کے، جس کے پیچھے چلو گے خدا تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا. ایمان کے بعد نمونہ بنے، ایمان سے پہلے نمونہ نہیں بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں منی تشریف لے گئے. ایک جگہ اپنا سواری کا جانور باندھ دیا اور ایک درخت کے نیچے بہت دیر تک بیٹھے روتے رہے. کسی نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے؟ کہ چھوٹا تھا میں، بکریاں چرانے کے لیے آتا تھا یہاں پر، اور جانور چھوڑ دیتا میدان میں ایک طرف پڑ جاتا.
میری ماں آتی، میری خالہ آتی، میرے منہ پر تماچے مار کر کہی تو کیا کرے گا، تجھے تو جانور چرانے بھی نہیں آتے. کہا میری بے دینی بے ایمانی کی گندگی، آج میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوں، یہ میرے ایمان کا کمال ہے، میری ذات کا کمال نہیں ہے. مجھے اتنا اونچا کس نے بنایا؟ میرے ایمان نے بنایا. ہم کیا ایمان کو بنائیں گے؟ ایمان ہماری زندگی بناتا ہے. جب اندر آتا ہے نا تبدیلی آ جاتی ہے ہر چیز میں. ایمان نے بنایا. ہم کیا ایمان کو بنائیں گے؟ ایمان ہماری زندگی بناتا ہے. جب اندر آتا ہے نا تبدیلی آ جاتی ہے ہر چیز میں. دیکھنے پر بھی کنٹرول کر لیتا ہے ایمان. ہر ایک کو نہیں دیکھے گا. بیٹھے گا اپنی ماں کے پاس، دیکھے گا تو ثواب ہے. بیٹی کو دیکھے گا تو ثواب ہے. خالہ کو دیکھے گا تو ثواب ہے. اپنی بڈی کے پاس بیٹھ کے اس سے ساتھ مذاق کرے گا تو ثواب ہے نا بھائی؟ کیا گناہ ہے؟ ارے بولو نا. ارے کچھ بولتے ہی نہیں، سب بزرگ بیٹھے. ہاں، اور پڑھائی بہو بیٹی کو دیکھے گا تو ہاں گناہ ہے. آنکھ پر کنٹرول. زبان سے آدمی ہر بات نہیں کرتا. کسی کو گالی دے رہا، کسی کو برا بلا کر رہا، کسی کی غیبت کر رہا، کسی کے خلاف سازش کر رہا. فرمایا یہ زبان اس کے لیے نہیں. سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی.